لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم وعلى السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صلى الله عليه محمد وعلى رضی اللہ عنہ. تمام ایان حیدر کرار کی حاضری کو شرف و قبولیت عطا فرمائے اور جوانی کی آزاداری کو شرف و قبولیت عطا فرمائے. ہم مسلسل پہلی محرم سے اپنی زمانے کے جوش، جذبہ، ولولہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن میں اپنی جوان بچوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آزاداری کیجیے، جتنا دل چاہے آزاداری کیجیے، ماتم کیجیے، نولے پڑھیے، انجمن میں جائیے. لیکن میری عرض یہ ہے کہ جب تک حیات ساتھ سے، جب تک زندہ ہیں، ہمیشہ میری بات کو یاد رکھیے گا کہ آزاداری ماتم چاہے جتنا کرو، لیکن خدا نخواستہ دل میں گھمنڈ نہ آنا. کبھی یہ تکبر نہ کرنا کہ میں نے ایسا ماتم کیا، کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. گھمنڈ اللہ پسند نہیں کرنا. حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی صلاۃ کر دیجیے محمد وعلیہ. جو یہ پیغام ہے، ساری دنیا جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن ان حضرات نے جو فرما دیا ہے وہ اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے. میری آج کی تمام تقریر صرف میرے جوانوں کے لیے ہے اور بزرگوں سے میں معذرت کرتا ہوں. بہرحال بزرگ میرے اپنا ٹائم گزار چکے ہیں اور اب یہ ٹائم میرے جوانوں کا ٹائم ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کائنات کے سب سے بڑے قصے میں فرمایا، جب تک زندہ ہو اس حدیث کو یاد رکھنا. فرماتے ہیں اِنَّا فِي السَّمَاءِ مَلَكَيْنِ مُوَكَّلَيْنِ بِالْعِبَادِ. بہت عجیب حدیث کے جملے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ.
جناب وکیل صاحب الفاظ کے اوپر میں توجہ چاہوں گا. حضور نے فرمایا کہ آسمانوں میں اللہ کے دو فرشتے ہیں. سنیے گا میرے جوانوں، کیا فرماتے ہیں نبی نے فرمایا اِنَّا فِي السَّمَاءِ مَلَكَيْنِ مَوَكَّلَيْنِ بِالْعِبَادِ، آسمانوں میں اللہ کے دو فرشتے ہیں. یا رسول اللہ، ہزار آسمانوں میں فرشتے ہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی بات کا مقصد کیا ہے؟ نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہوا کرے آسمانوں میں فرشتے، لیکن یہ جو دو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ موکلین بالعباد، ان دونوں فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ کے بندوں کے اوپر، یعنی میرے اور آپ کے اوپر ان دونوں فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بندوں کو دیکھ بھال کرتے رہیں. جملے سنیے گا، ملکین موکلین بالعباد، فرشتوں کی ڈیوٹی بندوں کے اوپر ہے. من تواضع رفعہ ومن تکبر وضعہ، بندوں میں سے جو بندہ جھک کے ملتا ہے، یہ فرشتے جھک کے ملنے والے کو اٹھا دیتے ہیں، اچڑ کے ملنے والے کو جھکا دیتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے گا محمد وعلی محمد کے اوپر. ایک انسان کس چیز کے اوپر گھمنڈ کرتا ہے، تجھے گھمنڈ کس چیز کے اوپر ہے؟ سنیے گا، دوسری حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. خالق نہج البلاغہ کے لیے کلام میں فرماتے ہیں، بہت عجیب جملہ فرماتے ہیں، عجیب تو للمتکبر الذی کان یسمع بعدم، کان یسمع، بہت آرام سے پڑھوں گا، فرماتے ہیں کان یسمع بعدم ویتکلم بلحم ویتنفس بعدم. مجھے علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے، اس انسان کے اوپر تعجب کرتا ہوں، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، سوراخ سے سونگھتا ہے، پھر بھی گھمنڈ کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں، چلیے میں دوسرا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ حضرت انسان کو آپ دیکھیے، بہت توجہ. انسان پیدا ہوا، جیسے ہی انسان اس دنیا میں اس نے قدم رکھا، ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے، صاحب مبارک ہو، سلامت ہو. ہم پہنچ گئے، صاحب مبارک ہو. ہم نے کہا کہ بچے کو ہاتھ میں لیں، بچے کو جناب ہاتھ میں ہم لینا چاہتے تھے. ایک بڑی جی نے کہا مولانا صاحب بچے کو چھوئیے گا نہیں. غور کر رہے ہیں آپ کیا فرماتی ہیں؟ مولانا صاحب بچے کو چھوئیے گا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ ابھی تو ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پاس صاف ہیں. کہا مولانا صاحب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی یہ بچہ نجس ہے، اس کو غسل ولادت نہیں دیا گیا، آپ چھولو گے آپ کے ہاتھ نجس ہو جائیں گے. ذرا غور کیجیے گا بھائی، کیا ہے انسان؟ مولانا صاحب چھوئیے گا نہیں، اگر آپ نے اس کو چھو لیا آپ کے ہاتھ نجس ہو جائیں گے. اچھا، پھر اللہ نے اس کو حیات دی، اس نے گھمنڈیوں کی طرح اس زمین کے اوپر زندگی گزاری. زندگی گزارنے کے بعد جب وہ اس دنیا سے گیا تو پھر وہ اکڑ گیا. ارے دنیا میں اکڑتی دو ہی چیز ہیں، یا لکڑی اکڑتی ہے یا مردہ اکڑتا ہے. جی جناب، گھمنڈ کس چیز کے اوپر ہے؟ سنیے گا، دوسری حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں.
خالق نہج البلاغہ کا یہ کلام فرماتے ہیں، بہت عجیب جملہ فرماتے ہیں، عجیب للمتکبر الذی کان یسمع بعدم، کان یسمع، بہت آرام سے پڑھوں گا، فرماتے ہیں کان یسمع بعدم ویتکلم بلحم ویتنفس بعدم۔ مجھے علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے، اس انسان کے اوپر تعجب کرتا ہوں، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، سوراخ سے سونگھتا ہے، پھر بھی گھمنڈ کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، چلیے میں دوسرا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ حضرت انسان کو آپ دیکھیے، بہت توجہ، انسان پیدا ہوا، جیسے ہی انسان اس دنیا میں اس نے قدم رکھا، ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے، صاحب مبارک ہو، سلامت ہو، ہم بھی پہنچ گئے، صاحب مبارک ہو۔ ہم نے چاہا کہ بچے کو ہاتھ میں لیں، بچے کو جناب ہاتھ میں ہم لینا چاہتے تھے، ایک بڑی بھی نے کہا مولانا صاحب بچے کو چھوئیے گا نہیں، غور کریں آپ کیا فرماتی ہیں مولانا صاحب بچے کو چھوئیے گا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ ابھی تو ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پاک صاف ہیں۔ کہا مولانا صاحب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی یہ بچہ نجس ہے، اس کو غسل ولادت نہیں دیا گیا، آپ چھولو گے آپ کے ہاتھ نجس ہو جائیں گے۔ ذرا غور کیجیے گا بھائی، کیا ہے انسان؟ مولانا صاحب چھوئیے گا نہیں، اگر آپ نے اس کو چھو لیا آپ کے ہاتھ نجس ہو جائیں گے۔ اچھا پھر اللہ نے اس کو حیات دی، اس نے گھمنڈیوں کی طرح اس زمین کے اوپر زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد جب وہ اس دنیا سے گیا تو پھر وہ اکڑ گیا۔ ارے دنیا میں اکڑتی دو ہی چیز ہیں، یا لکڑی اکڑتی ہے یا مردہ اکڑتا ہے۔ جی جناب، اب جو وہ مردہ ہوا، بہت توجہ کیجیے گا جناب علی صاحب، اب ہم اس کو چھونے کے لیے بڑے، کہا نہیں مولانا صاحب اسے ہاتھ نہ لگائیے گا، ابھی اسے غسل میت نہیں دیا گیا، اگر چھولو گے تو آپ کو بھی غسل کرنا پڑے گا۔ جب پیدا ہوئے تو مولانا صاحب چھونا نہیں، ہاتھ نجس ہو جائیں گے۔ مر گیا مولانا صاحب چھونا نہیں، نجس ہو جاؤ گے۔ اب حدیث سننا، علی نے فرمایا عجیب تو للمتکبر الذی کان بالامس نطفۃ ویکون غدا جیفۃ۔ میں تعجب کرتا ہوں اس انسان کے اوپر کہ ابتدا اس کی نطفے سے تھی، مر گیا تو مردہ ہو جائے گا۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں، میں چلیے یہاں پر جوان تشریف فرما ہے، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جملہ دینا چاہتا ہوں، جناب کوئی بھی مومن مر گیا، ابتدا بھی نجس، انتہا بھی نجس۔ بھائی بہت توجہ، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا بھی نجس، انتہا بھی نجس۔ اللہ اکبر، میں بار بار جملے کو کہہ رہا ہوں، مومن وہ ہوتا ہے کہ ابتدا بھی نجس، انتہا بھی نجس، لیکن امیر المومنین وہ ہوتا ہے کہ ابتدا خانہ کعبہ میں مسجد میں جانا۔ جناب بلند ترین صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد کے اوپر۔
چلیے میرے جوان تشریف فرما ہے، بہت قریب آ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ راجو صاحب، تکبر اللہ پسند نہیں کرتا۔ اردو میں کہتے ہیں میں اللہ کو پسند نہیں، میں نے کام کیا، میں یہ ہوں، میرے بچے ناک رگڑ دیتا ہے۔ عربی میں کہتے انا، پسند نہیں ہے اللہ کو۔ اب پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچوں کی خدمت میں اگر یوں عرض کروں تو جناب وکیل صاحب یہ بات غلط نہ ہوگی کہ عام بندے تو عام بندے ہیں، اللہ نبیوں کی بھی انا کو پسند نہیں کرتا۔ میں مثال دوں گا، نہیں اللہ کو پسند نہیں ہے نا۔ عجیب مرحلے پر میں اپنے مسئلے کو لے آیا۔ چلیے میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت جلدی میں مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نام کون سے نبی کا آیا ہے؟ ہاں جی، صلاح دیجیے گا محمد علیہ محمد جناب جناب عظمت میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ اولوالعزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، جاتے ہیں اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ عظمت میں جو شک کرے وہ کافر۔ عرض کروں اتنے بڑے نبی ہیں جناب ناظرین صاحب، جب جناب موسیٰ تمام احکام الہیہ کو قوم بنی اسرائیل تک پہنچا چکے، اللہ کے میسج کو پہنچا چکے، اپنی رسالت کو پہنچا چکے، تو روایت کے یہ جملے ہیں مولانا صاحب، روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب موسیٰ میرے الفاظ میں فری ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا اس کی کہانی صرف ذہن میں گزرا، کہا نہیں، کہنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف ذہن میں گزرا کہ اے موسیٰ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ کیا کہا؟ میں بہت بڑا عالم ہوں، اتنی بڑی قوم کو تو نے پڑھا دیا۔ کیا کہا؟ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ تجھے گھمنڈ ہو گیا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں، آواز آئی موسیٰ، قرآن مجید کا واقعہ ہے یہ کہ موسیٰ بستی کے باہر جاؤ گے، بستی کے باہر تمہیں ایک انسان ملے گا، جاؤ اور جا کر اس کے سامنے زانو ادب طے کرو، اس سے علم حاصل کرو۔ جی جناب، کتاب سے نہیں قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نکلے، اللہ کو برا لگا نا، اللہ نبیوں کی بھی میں نکال دیتا ہے، میرے رب کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن سنیے گا، ارشاد ہوا دیکھیے میرا دیکھیے، فوجدا عبد من عبادنا، موسیٰ کی ملاقات ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ جناب خضر علیہ السلام۔ دیکھیں میرے جوانوں، جناب خضر ہر اعتبار سے موسیٰ سے کمتر ہیں۔ ایک اعتبار سے نبی تو ہیں، لیکن ایک اعتبار سے موسیٰ کے امتی ہیں۔ لیکن اب ایک بڑا نبی چھوٹے نبی کے سامنے زانو ادب کو طے کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ جناب پھر ہوا یہ، جناب موسیٰ نے کہا کہ تم مجھے پڑھا دو۔ وہ پورا واقعہ میں عرض نہیں کرنا چاہتا،
کہا کہ تم صبر نہیں کر سکتے، یہ وہ کشتی اور بچہ جوان سارا واقعہ بہرحال ہوا۔ یہ خلاصہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب خضر نے موسیٰ کو پڑھا دیا اور موسیٰ کو روانہ کیا کہ جاؤ۔ اب رہ گئے جناب خضر تنہا۔ اب خضر دریا کے کنارے بیٹھے۔ اب جیسے جناب موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا تھا، جناب خضر پوچھنے لگے کہ خضر تو کتنا بڑا عالم ہو گیا ہے، تو نے پیغمبر کو پڑھا دیا، اس قدرت نے زبان بے زبانی سے کہا اے خضر تجھے بھی تکبر ہو گیا ہے۔ بھائی ذرا سنیے گا، اے خضر کیا تجھے بھی تکبر ہو گیا؟ مولانا صاحب تشریف چاہیے گا ذرا میرے جوانوں جملے سنیے گا۔ جناب خضر دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اثنا میں خضر نے یہ دیکھا کہ ایک آبی پرندہ، پانی والا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور دریا میں سے اس نے سوچ میں پانی لیا، پانی کو اٹھایا، بلندی پر گیا، اس نے پانی کو چھوڑا، پانی واپس پھر دریا میں گیا، وہ پرندہ پھر اڑتا ہوا آیا، سوچ میں اس نے پھر پانی کو لیا، بلند ہوا، سوچ سے پانی کو چھوڑا، پانی واپس گیا، تین مرتبہ اس پرندے نے ایسا کیا، گیا، پانی لیا، چھوڑا، پھر واپس آیا۔ جناب خضر تعجب سے اس منظر کو دیکھ کر کہتے ہیں اے میرے اللہ، یہ پرندہ کیا کر رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے خضر تجھے تو عالم دورہ ہونے کا یقین ہو گیا تھا، تو ہی بتا دے کیا کر رہا ہے۔ اے خضر تجھے تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ تو عالم دورہ ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ گمان کر رہا تھا کہ تو نے صاحب کتاب کو پڑھا دیا، اب ذرا تو ہی بتا دے یہ پرندہ کیا کر رہا ہے۔ میرے معبود مجھے نہیں معلوم، تو بتا دے یہ پرندہ کیا۔ بہت توجہ، کہا اے خضر اب اسی پرندے سے سوال کر۔ وہ جوان جو آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں توجہ چاہتا ہوں، اے خضر اسی پرندے سے سوال کرو، یہ پرندہ تمہیں جواب دے گا۔ خضر نے آواز دی، اے پرندے بتا تو نے یہ کیا کیا؟ چوچ میں پانی لیا، واپس ڈالا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس پرندے نے آواز دی کہ اے نبی اللہ سنو، ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ کچھ ذوات کو پیدا کرے گا اور ان کو اتنا علم عطا کرے گا کہ ان کے علم کی مثال اور تیرے علم کی مثال ایسی ہے جیسے دریا کے مقابلے میں قطرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے گا محمد عالم۔ حضور میں عرض کر رہا تھا کہ انا کہنا، میں کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے، میں اللہ نبیوں کی بھی نکال دیتا ہے۔ میں ایک مرحلے کو اور عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب مولانا صاحب نے بھی صبح میں عرض کیا تھا، اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا، اب میں اس نبی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
ساری کائنات کے اوپر حکومت. کتنا بڑا نبی ہے صاحب؟ اتنا بڑا نبی ہے کہ صرف انسان نہیں، جنات پر حکومت. جنات نہیں، حیوانات کے اوپر حکومت، ہواؤں کے اوپر حکومت. کون؟ جناب سلیمان. اتنا بڑا نبی ہے. اتنا بڑا نبی. اللہ اکبر. جنات بھی قبضے میں ہیں. تو جناب کیا ہوا؟ میرے جوانوں سننے کا ہوا یہ کہ جناب سلیمان نبی نے یہ حکم دیا. جوانوں سننا خاص طور سے، اور یاد رکھیے گا میری تقریر کو. سلیمان نبی نے حکم دیا، جنات کو یہ حکم دیا کہ ہمارے لیے ایک بہت عالیشان محل بنایا جائے. کیا کہا؟ چلیے کوئی بات نہیں، عالیشان محل بن کر تیار ہو گیا. لیکن غضب یہ ہوا کہ جب محل بن کر تیار ہو گیا، سلیمان محل میں جانے لگے تو سلیمان نے یہ کہا ڈاکٹر صاحب کہ سارے لوگ محل سے باہر چلے جائیں، اب ہم محل کے اندر جانا چاہتے ہیں. یہ جملہ جو قابل گرفت ہوا، یہ جملہ ہوا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اس محل کے اندر، جب تک میں نہ کہہ دوں کوئی اندر نہ آئے. ذرا غور کیجیے میرے بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا غور کیجیے. کیا کہا؟ جب تک میں نہ کہہ دوں کوئی نہ آئے. اوپر بیٹھنے والے نے زبان بے زبانی سے کہا اچھا تجھے بھی تکبر ہو گیا. جنات نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے. انسانوں نے کہا جائیے، جب تک آپ نہیں رہیں گے ہم اندر نہیں آئیں گے. اللہ کے رسول محل کے بالا خانے پر کھڑے ہو کر اپنی رعایا، اپنی حکومت کا معائنہ کر رہے ہیں. ساری حکومت والے دیکھ رہے ہیں کہ نبی اللہ بالا خانے پر تشریف فرمائے، ہاتھ میں لاٹھی ہے اور ایسے تیل لگائے ہوئے ہیں. سلیمان نبی تیل لگائے ہوئے ہیں اور اپنی مملکت کو دیکھ رہے ہیں. اور کہا ہوا جب تک میں نہ کہہ دوں، انشاءاللہ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا میں کس منزل پر لانا چاہتا ہوں. جب تک میں نہ کہہ دوں کوئی اندر نہ آئے. ابھی کھڑے ہی ہوئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی السلام علیکم یا نبی اللہ. آپ نے غور نہیں کیا بھائی؟ انسانوں کو آنے کی ہمت نہیں ہے، جنات کو آنے کی ہمت نہیں ہے. کہا ہے خبردار کوئی جب تک میں نہ کہہ دوں کوئی نہ آئے. پیچھے سے کسی نے السلام علیکم یا نبی اللہ. یہ کون ہے جب پیچھے موجود ہوگا؟ جملہ سنیے گا، اللہ جانے کس تک پہنچ پائے گا. اور دیکھیے لکھنؤ میں نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے محسوس ہو جیسے لکھنؤ میں نے جملہ پڑھ دیا. اب کہا کہ تو کون ہے؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی نہ آئے. آنے والا کہتا ہے کیسے کروں؟ آنے والا کہتا ہے میں وہ ہوں کہ کسی کے در پہ آنے کے لیے اجازت کی ضرورت. اللہ اکبر. میں کیسے عرض کروں بھائی اللہ. کیا کہا کہ میں وہ ہوں کسی کے گھر میں پورے قلب کی توانائی کے ساتھ یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. آنے والے نے کہا میں ہوں ملک الموت، کسی کے گھر میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی. آواز قدرت آئی اے ملک الموت تجھے بھی تکبر ہو گیا، کرے تیرا بیانہ. پڑے گا محمد علیہ محمد.
جوانوں میں ورد کر رہا تھا انا نہیں کہنا چاہیے، میں اللہ کو پسند نہیں ہوں۔ بہت جلدی سمجھنا چاہتا ہوں میں، اور آج 6 محرم ہے نا جناب، آپ نے سنا ہے نا کہ میں اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن چلیے آج کی مناسبت سے ایک جملہ کر دیں، خاص طور پر جوانوں کے لیے جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی میں اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن میں اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن آج یہ تاریخ جس شہزادے کے نام سے منسوب ہے، جانتے ہیں کہ جب یہ شہزادہ فوج اختیار کے سامنے پہنچا تو کہتا ہے کہ انا اشبہ برسول اللہ، میں رسول کی شبیہ ہوں۔ اللہ اکبر، چاہتا ہوں میں بھائی، نہیں میں رک گیا، میں ٹھہر گیا، میں اپنے مولا کے جملے کو، شہزادے کے جملے کو پوری مکمل طور پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اشبہ برسول اللہ، فرماتے ہیں، چلیے پورا جملہ فرماتے امن تشبہ بقوم فہو علماء، فرمایا کہ من تشبہ بقوم، علی اکبر کہتے ہیں کہ جو کسی قوم کی مثال اپنے آپ کو بناتا ہے، جو کسی قوم کی کاپی کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں لم اتشبہ برسول اللہ، اے لوگوں مجھے دیکھو، میں جو رسول کی کاپی ہوں، میں جو رسول کی مثال ہوں، تو میں نے اپنے بھیس کو ایسا نہیں بنایا ہے کہ میں بھیس بنا کر رسول، اللہ اکبر، شبیہ بن کر آیا ہوں۔ جملہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں میں رسول کی شبیہ بن کر نہیں آیا ہوں، لیکن وَلَٰكِنْ فَطَرَنِيَ اللَّهُ سَمِيًّا بِوَلِيِّهِ وَشَبِيهًا بِنَبِيِّهِ، یہ تو اللہ نے مجھے نام کے اعتبار سے علی بنایا، شکل کے اعتبار سے نبی بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
مولا حضرات کی زحمت کو قبول کرے۔ عزیزان گرامی، میں نے کیا عرض کیا؟ تکبر، میں نے کہا اے شہزادے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک شہزادے کی جملہ کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے۔ کیا فرمایا کہ نام کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے نبی، نام کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے نام کے اعتبار سے علی بنایا، جملہ سننے کا بھائی، جب اللہ نے مجھے نام کے اعتبار سے علی بنایا، شکل کے اعتبار سے نبی بنایا، وَمُحَمَّدٌ يَعِظُكُمْ وَعَلِيٌّ يُخْزِيكُمْ، تو میں محمد بن کے تمہیں سمجھانے آیا ہوں، علی بن کے دوڑانے آیا ہوں۔ فَمُحَمَّدٌ يَعِظُكُمْ وَعَلِيٌّ يُخْزِيكُمْ، فرماتے ہیں میرے بابا سے جنگ کرنے آئے ہو، ایک صوفیوں شامیوں، جانتے ہو میرے بابا کون ہیں؟ محمد رضوی فضائل نہیں بیان کر رہا ہے حسین سے، علی اکبر کہہ رہے ہیں سنو میرا بابا کون ہے، میرا بابا وہ ہے، جملے سنیے گا، فاطمی الدم علوی الکرم منعوت اللوح و ممنوت القلم انیس العارفین جلیس رب العالمین قبلۃ روح الامین۔ اللہ اکبر۔ ٹائم نہیں ہے، ترجمہ نہیں کروں گا، میں نے چھوڑ دیا، اس کا ترجمہ میں نے چھوڑ دیا، اور جو لوگ سمجھیے بات والا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا بھائی۔ کیا شامیوں جانتے ہو کہ میرا بابا کون ہے؟ میرا بابا وہ ہے کہ مشیہ مشیۃ قولہ شریعۃ، مشیہ مشیۃ قولہ شریعۃ۔ اگر اجازت ہو تو اپنے مصرے میں ان چند الفاظ کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں بالکل لفظ ہی ترجمہ کروں گا۔ کیا فرمایا؟ مشیہ مشیۃ قولہ شریعۃ۔ سنیے گا، ان دو الفاظ کا جملہ مطلب سمجھیے گا کہ مشیہ مشیۃ قولہ شریعۃ، چل دے اگر تو ساتھ مشیت چلی چلے، بولے تو بولنے سے شریعت کی روح ڈھلے۔ مشیہ مشیۃ، اس کا ترجمہ کیا ہے میں نے؟ چل دے اگر تو ساتھ مشیت چلی چلے، قولہ شریعۃ، مشیہ مشیۃ قولہ شریعۃ، چل دے اگر تو ساتھ مشیت چلی چلے، بولے تو بولنے سے شریعت کی روح ڈھلے۔ مشیہ مشیۃ، اس کا ترجمہ کیا ہے میں نے؟ چل دے اگر تو ساتھ مشیت
چلی چلے، قولہ شریعت، بولے تو بولنے سے شریعت کی روح ڈھلے، سو جائے گھر تو آ کے عبادت بھی چوم لے۔ غلیظ العارفین، اللہ اکبر۔ سو جائے، چوتھا مصرع، سو جائے گھر تو آ کے عبادت بھی چوم لے، جنت کی تلاش میں ہو سو جائے گھر تو آ کے عبادت بھی چوم لے، جنت ہے میرے بابا کی نالین کے تلے۔ چلیے میں پھر پڑھتا ہوں، بیت کے لیے ہو سکتا ہے میں بیت کے اوپر ختم کر دوں گا، لیکن توجہ چاہتا ہوں، الفاظ کی میری ضمانت ہے لیکن توجہ آپ حضرات کی۔ کہتے ہیں چل دے اگر تو ساتھ مشیت چلی چلے، بولے تو بولنے سے شریعت کی روح ڈھلے، سو جائے گر تو آ کے عبادت بھی چوم لے، جنت ہے میرے بابا کی نالین کے تلے۔ قبلہ تو روح الامین، قبلہ تو روح الامین کا ترجمہ کیا ہے؟ قبلہ تو روح الامین کس کو کہتے ہیں؟ روح الامین یعنی جبریل۔ جنت ہے میرے بابا کی نالین کے تلے، ارے جبریل جس کے در کا بھکاری ہے شامیوں، لڑتے ہو اس حسین سے جاہل و شامیوں۔ جب یہ پیدا ہوا ہے اس دنیا میں آیا ہے تو روایت یہ بتاتی ہے کہ لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے سنا کہ لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں اور حسین اپنی دست مبارک سے لوگوں کو ہدیے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں۔ جو بھی آیا صبح سے لے کر شام تک حسین ہدیوں پر ہدیے لٹائے جا رہے ہیں، لے جاؤ میرے لال علی اکبر کے نام پر لے جاؤ۔ روایت سنیے گا، ایک عرب آیا، مبارکباد دی، مولا نے کہا بتا کیا چاہتا ہے، کیا انعام چاہتا ہے؟ مولا آپ سے میں یہ انعام چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے بھی علی اکبر جیسا بیٹا دے دے۔ سنیے گا، میں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا، سنیے گا۔ کیا کہو سب نے، مولا میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے بھی میرا اللہ علی اکبر کے جیسا بیٹا دے دے۔ حسین تڑپ گئے، کہا نہیں بھائی اس کے علاوہ جو کچھ تو مانگنا چاہتا ہے مانگے۔ کہا مولا اگر دینا چاہتے ہو تو مجھے یہی دعا دے دو، میری بہت تمنا ہے اولاد کی، مجھے اللہ علی اکبر کا بیٹا دے دے۔ ادھر اصرار بڑھتا رہا، ادھر انکار بڑھتا رہا۔ جب اصرار بہت زیادہ بڑھا تو سقی حسین پلٹ کے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے لیے دعا کر دوں گا لیکن تو میری ایک بات کا جواب دیتا چلا جا۔ کہا مولا وہ کیا؟ کہا اگر میں نے تیرے لیے دعا کر دی اور اللہ نے تجھے علی اکبر کا بیٹا دے دیا، یہ بتا کہ اگر اس بچے کے کسی دن پیر میں کانٹا لگ گیا تو کیا کرے گا؟ سب مجھے یہ بتا کہ اگر اس بچے کے پیر میں کانٹا لگ گیا تو کیا کرے گا؟ کہا مولا میں تڑپ کے مر جاؤں گا۔ کہا پھر اپنے لیے علی اکبر کی دعا نہ کر، اس لیے کہ میں علی اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل نکالوں گا۔ جزاک اللہ۔ ہاں زادارو، یہ کتنا جوان تھا علی اکبر، کتنا جوان پیارا تھا۔ حسین کو آخری جملے سن لیجیے،
میں شہادت نہیں پڑھوں گا، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ ایک ظاہر تھا، وہ جب کربلا پہنچا ہے نا، وہ ظاہر کربلا پہنچا، ساتھی دن گزر گئے، نہیں جاتا۔ کسی نے کہا کیوں نہیں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس وقت تک جاؤں گا نہیں جب تک حسین مجھے خود بشارت نہ دے دیں گے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اے عزاداروں، وہ جب رات میں سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حسین تشریف لے کر آئے ہیں، لیکن میرے مولا کی حالت یہ ہے کہ صحرا کا لال سر سے لے کر پیر تک ارے زخموں سے چور چور ہے۔ حسین کے زخموں سے خون نکل رہا ہے۔ صبح ہوئی، اس عزادار نے اپنے گھر میں مجلس کی، اس عزادار نے اپنے حسینی میں مجلس کی۔ روایت بتاتی ہے کہ مجلس کی، عزادار روئے، عزادار روئے۔ اب جو دوسری رات خواب میں سویا تو اس نے خواب میں دیکھا ارے پھر حسین تشریف لائے ہیں۔ اب میرے مولا کی حالت یہ ہے کہ حسین کے سارے زخم اچھے ہو چکے ہیں، لیکن دل کے قریب ایک زخم ہے، ارے وہ اچھا نہیں ہوا، خون ہے کہ بہ رہا ہے۔ عزادار نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا جب میں کل آیا تھا آپ کے جسم مبارک پر بہت زخم تھے مولا، وہ زخم کیا ہوئے؟ فرمایا اے عزادار ارے تو نے ہماری مجلس کی۔ عزادار روئے، ان کے آنسوؤں سے ہمارے تمام زخم اچھے ہو گئے۔ ارے طرف بھی عزادار کہتا ہے مولا سارے زخم اچھے ہو گئے، ارے دل کے قریب جو زخم ہے اس سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ حسین طلب کے کہتے ہیں اے عزادار ارے یہ زخم اچھا ہونے والا نہیں ہے، یہ میرے لال علی اکبر کا زخم ہے، سینے پر برچی